آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 9 سے 13 تک کا ترجمہ۔ اس سبق میں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو کوئی مشکلات آئی ہیں تو ان مشکلات سے کس نے نکالا ہے، ہم رہنمائی کہاں سے لیں۔ اہل مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تنبیہ کی ہے، اور وہ تنبیہ کس چیز سے کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں یہ سب کچھ ان آیات میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم صدقناہم الوعد۔ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ جاری تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ پورا کیا۔ ثم پھر صدقنا، صدق اس نے سچا کیا، اس نے پورا کیا، صدقنا ہم نے پورا کیا، ہم ان سے، الوعد وعدہ۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دکھایا۔ ہم نے جو ان سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے باغی اور نافرمان برباد کر دیے جائیں گے، ہلاک کر دیے جائیں گے، اس وعدے کو ہم نے پورا کر دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ۔ پھر کیا کیا؟ پھر ہم نے انہیں نجات دی، اور ان کو جن کو ہم نے چاہا، اور جو اللہ کے باغی اور نافرمان تھے ان کو ہلاک کر دیا۔ فَأَنْجَيْنَا، انجا اس نے نجات دی، انجینا ہم نے نجات دی۔ فَأَنْجَيْنَا پھر ہم نے نجات دی، ہم ان کو، وَمَن نَّشَاءُ اور من جنہیں نشاء ہم نے چاہا، شاء اس نے چاہا، یہ شاء وہ چاہتا ہے، یا کی جگہ پر نون لگا دیتے ہیں، نشاء ہم چاہتے ہیں، ومن نشاء اور جنہیں ہم چاہتے ہیں، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اہلکنا، اہلک اس نے ہلاک کیا، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا، وَأَهْلَكْنَا اور ہم نے ہلاک کر دیا، المسرفین، مسرف اسراف سے ہے، زیادتی کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، المسرفین حد سے بڑھنے والوں کو۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، سو ہم نے انہیں اور جسے چاہا بچا لیا، اور ہم نے ہلاک کر دیا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو نجات دی، اور جس کو چاہا اور ان کو بھی نجات دی، اور جو باغی اور نافرمان تھے انہیں ہلاک کر دیا۔ جیسا کہ آپ پہلے کئی بار یہ پڑھ چکے ہیں کہ قوم نوح پہ عذاب آیا، جو اللہ کے باغی اور نافرمان تھے سارے پانی میں ہلاک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دے دی۔ اسی طرح قوم ہود پر عذاب آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دے دی، اور باقی قوم عذاب کا شکار ہو گئی، جن کے اوپر 8 دن اور 7 راتیں آندھی چلی۔ ایسے ہی دیکھ لیجیے تو صالح علیہ السلام کی جب قوم پر عذاب آیا، صالح علیہ السلام اپنی قوم سے یہ کہہ کر چلے گئے کہ اب تمہارے اوپر 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ چلے گئے، اپنے ساتھ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو لے گئے، اور باقی قوم پر عذاب آیا اور ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھیں تو لوط علیہ السلام اپنے کو فرشتوں نے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں یہاں سے، اور صبح ہوتے ہی اس قوم پر عذاب آئے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر چلے گئے، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو لے کے چلے گئے، اور باقی پوری بستی کو اٹھایا فرشتوں نے،
اٹھا کے الٹا کے مار دیا۔ اسی طرح دیکھ لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا، اور اسی سمندر میں فرعون کو اس کے لاؤ لشکر سمیت غرق کر دیا۔ فَأَنْجَيْنَا، پھر ہم نے نجات دی۔ کون ہے نجات دینے والا؟ اور انبیاء علیہ السلام بھی مشکل میں مدد مانگتے ہیں تو اپنے رب سے مانگتے ہیں، اور مشکل انبیاء علیہ السلام کو بھی مشکل سے نکالنے والی ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو آج ہمارے ہاں یہ جگہ جگہ پر ڈیرے لگے ہوئے ہیں اور یہ عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں، لوگ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اولیاء کرام مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ یہ وہی عقیدہ ہے جو مشرکین مکہ کا تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ یہ بزرگ ہمارے مشکل کشا ہے، ہمارے حاجت روا ہے، ہماری بگڑیاں بنانے والے۔ آج مسلمان یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ ایسا ہوتا تو پھر انبیاء علیہ السلام کو کیا ضرورت سی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کی؟ وہ خود ہی پھونک مارتے اور اپنے دشمن کو ہلاک کر دیتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، پھر ہم نے نجات دی ان کو، وَمَن نَشَاءُ، اور جنہیں ہم نے چاہا، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے والوں کو تنبیہ کی، وارننگ کی، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا، لقد لام تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے، بالکل حقیقت ہے۔ انزلنا، انزلہ اس نے اتارا، انزلنا ہم نے اتارا، الیکم الا طرف، کم تمہاری، الیکم تمہاری طرف، کتاباً ایک کتاب کو۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، حقیقت ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے والوں کو تنبیہ کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور قرآن نازل فرمایا۔ فیہ ذکرکم، فی میں، ہی اس، فی اس میں، ذکر ہے، نصیحت ہے، سبق ہے، گائیڈ لائن ہے، کم تمہارے لیے، ذکرکم تمہارا ذکر ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے۔ افلا تعقلون، کیا، فا تو لا نہیں، افلا تو کیا نہیں، تعقلون عقلا یعقلو، عقلا اس نے عقل کی، اس نے سمجھا، یعقلو وہ سمجھتا ہے، تعقلو تو سمجھتا ہے، اور ساتھ واو نون لگائے تو جمع ہو جائے گا، تعقلون تم سمجھتے ہو، لا تعقلون تم نہیں سمجھتے ہو، افلا تعقلون تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ کتاب، بے شک ہم نے نازل کی، بے شک نازل کی ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب، فیہ ذکرکم جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے لیے سبق ہے، افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو قرآن کیا ہے؟ قرآن ہمارے لیے ذکر ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے، رہنمائی ہے۔ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو پکڑیں، سینے سے لگائیں، چوم لیں اور رکھ دیں، قسمیں اٹھانے کے لیے رکھ دیں۔ بیٹی کو جہیز میں دینا ہے تو قرآن، خوبصورت قرآن اور ایک ریل دے دیں، یا کوئی فوت ہو جائے تو فوت شدگان کو بخشانے کے لیے سپارے اکٹھے کریں، قرآن اکٹھے کریں اور پڑھ کے اسے بخشوا دیں۔ نہیں، قرآن ٹھیک ہے، اس کو سینے سے لگائیں، اس کا احترام کریں جتنا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کس لیے ہے؟ یہ نصیحت ہے، یہ سبق ہے۔
اگر ہم اس کو سے سبق حاصل نہیں کرتے، اس سے کو پڑھتے نہیں ہیں، اس سے رہنمائی نہیں لیتے، تو پھر تو اس کا مقصد ہی بہت ہوگا۔ اگر اس کو صرف تلاوت ہی کرنا ہو رہا تو مکے والے بھی کر لیتے، ان کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں تھا۔ ان کے لیے مشکل یہ تھا کہ جو اس میں لکھا ہوا تھا وہ ان کے لیے تکلیف دہ تھا، کہ جب بھی وہ سنتے تھے یہ تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، تو اس سے ان کو تکلیف ہوتی تھی، اس سے پریشانی ہوتی تھی۔ تو قرآن مجید کو پڑھیے، سمجھیے، اس سے رہنمائی حاصل کیجیے۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس بات کو دہرایا کہ پہلے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہم نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا، اور اپنے انبیاء علیہ السلام کو ظالم قوم سے نجات دی۔ اب پھر اسی بات کو تقریباً دہرایا جا رہا ہے کہ کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، وہ ظالم تھی۔ وہ کم اور کتنی، قسمنا، قسمہ اس نے ہلاک کر دیا، قسمنا ہم نے ہلاک کر دیا۔ ہلاک کے لیے ایک لفظ اہلا کا بھی آتا ہے، اور بھی کئی سارے لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں، اور قاسمہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چکنا چور کر دینا، تہس نہس کر دینا۔ وَكَمْ قَسَمْنَا، اور کتنی چکنا چور کر دی، تہس نہس کر دی ہم نے، من قریۃ بستیوں میں سے، کانت ظالمتن، کانت تھی، ظالمتن ظالم۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کی جو ظالم تھی۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، وَأَنشَأْنَا اور ہم نے پیدا کیا، بعدها بعد اس کے، قومن قوم، آخرین دوسری، وَأَنشَأْنَا اور پیدا کیا ہم نے، انشا اس نے پیدا کیا، انشانا ہم نے پیدا کیا۔ یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، بعض اوقات ہم انشاءاللہ لکھتے ہوئے الف نون شین الف کو اکٹھا لکھ دیتے ہیں، اس سے ایسا نہ لکھا کریں، لکھا کریں ان کو الگ اور شاء کو الگ، ان شاء اللہ۔ وَأَنشَأْنَا اور ہم نے پیدا کیا، بعدها ان کے بعد، قوماً آخرین دوسری قوموں کو، اور قومیں پیدا کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مکے والوں کو وارننگ دے رہے ہیں کہ تم اگر اس قرآن کا انکار کرتے ہو، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو، تو پھر دیکھ لیں پہلے ہم نے کتنی قومیں جنہوں نے سرکشی کی، بغاوت کی، اور ان کو ملیا میٹ کر دیا، تمہارے سامنے ہی ہے، تم دیکھتے ہو، جاتے ہو یمن کی طرف، قوم سبا ہے، ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اور شام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں قوم صالح علیہ السلام کی قوم، قوم سمود پڑتی ہے، اس سے آگے جائیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اور ادھر ساتھ مصر میں فرعون کی ہلاکت، یہ تمہارے سامنے ہے، کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد اور پیدا کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے کہ اللہ چاہے تو اس پوری کائنات کو ایک لمحے میں ختم کر کے ایک لمحے کے بعد دوبارہ بنا لے، وہ تو قادر ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی وارننگ ہے، اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں نہیں ہو رہا، یہ جو طوفان آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اسباب ہے نا کہ ہم قرآن کو بھول چکے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھول چکے ہیں، اور یہ طرح طرح کے پھر عذاب ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ،
اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی قوموں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ان پر عذاب آیا، جب انہوں نے عذاب آتا ہوا دیکھا تو پھر بھاگنے لگے، تو اوپر سے حکم آیا کہ کدھر بھاگتے ہو، اب ادھر ٹھہرو نا، جن چیزوں کے مزے لیتے رہے ہو ان میں ٹھہرے اب۔ فلما احسوا باسنا، فلما فا پھر، لما جب، فلما پھر جب، احسوا احسا اس نے محسوس کیا، احسوا جمع ہے انہوں نے محسوس کیا، فلما احسوا جب انہوں نے محسوس کر لیا، باسا عذاب، باسنا ہمارے عذاب کو، باس لڑائی کو بھی کہتے ہیں، باس بھوک کے لیے بھی آتا ہے، اور باس جو ہے یہ بیماری کے لیے بھی آتا ہے لفظ۔ فلما احسوا باسنا پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو آتا ہوا دیکھا، اذا ہم، اذا فوراً، اذا کے معنی جب ہے لیکن اس کا ترجمہ یکایک بھی کرتے ہیں فوراً، اذا ہم یکایک وہ، فوراً وہ، منہا من سے، ہا اس سے، اس بستی سے، یرکضون، یرکضون، راکض یرکض، راکضا وہ دوڑا، یرکضو وہ دوڑتا ہے، اور یرکضون جمع ہے وہ دوڑتے، اور یہ لفظ خاص طور پہ گھوڑے کو ایڑ لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن دوڑنے کا مفہوم دیتا ہے۔ اذا ہم منہا یرکضون تو یکایک وہ اس سے بھاگنے لگے، دوڑنے لگے۔ فلما احسوا باسنا اذا ہم منہا یرکضون پھر جب انہوں نے محسوس کیا ہمارا عذاب تو یکایک وہاں سے بھاگنے لگے۔ جب بھاگنے لگے تو ان کو کیا کہا گیا؟ لا ترکضوا ورجعوا، کدھر جاتے ہو، واپس آؤ نا، لا نہ، ترکضوا یہ وہی لفظ ہے پہلے بھی آ چکا ہے، راکضا یرکضو، راکضا وہ دوڑا، یرکضو وہ دوڑتا ہے، اور ترکضو یا کی جگہ پر تا لگا دیں، ترکضو تو دوڑتا ہے، اور جو ساتھ واو نون لگا دیں تو جمع بن جائے گا، ترکضون تم دوڑتے ہو۔ اب روکنا ہو کہ نہ دوڑو تو آخر سے نون گرا دیتے ہیں اور شروع میں لا لگا دیتے ہیں، لا ترکضو نہ دوڑو، ورجعوا وا اور ارجعوا رجوع کرنا، لوٹنا، واپس لوٹو، راجا یرجعو راجا وہ لوٹا، یرجعو وہ لوٹتا ہے، اور یرجعون وہ لوٹتے ہیں۔ امر بنانا ہو تو مضارع کی علامت کو ہٹا دیں، یا کو ہٹا دیں، اس کی جگہ پر الف لگا دیں اور آخر سے نون گرا دیں، ارجعو لوٹو، واپس لوٹو، لا ترکضو نہ دوڑو، ورجعو اور واپس لوٹو، کدھر جاتے ہو اب، لا ترکضو ورجعو کہا گیا مت بھاگو، واپس جاؤ، کہاں واپس جاؤ، الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم جس چیزوں کے مزے لیتے رہے ہو اور اپنے گھروں کی طرف واپس جاؤ، جاؤ ان عیاشیوں میں، کیوں نکلتے ہو ان بستیوں سے، الا طرف، ما اس چیز، الا ما اس چیز کی طرف، اترفتم اطرافا، اطرافا اس نے عائش کی، اور اترف پیسے وائس ہے، عیش دیے گئے، سہولت دیے گئے، آسانیاں دیے گئے، اترف تم آسانیاں دیے گئے، تم سہولت دیے گئے، فی میں ہی جس، الا طرف ما اس چیز کے، اترف تم سہولت دیے گئے، آسائش دیے گئے تم، فی جس میں،
جس بستی میں تمہیں آسائش دی گئی، سہولت دی گئی، اس بستی کی طرف واپس جاؤ نا، کدھر بھاگتے ہو؟ وَمَسَاكِنِكُمْ، مساکن مسکن کی جمع ہے، ٹھکانہ، گھر، وَمَسَاكِنِ اور گھروں کی طرف، کم اپنے، مساکنکم اور اپنے گھروں کی طرف، اِلیٰ مَا اُتْرِفْتُمْ فِیہِ وَمَسَاکِنکم، جس میں تمہیں خوشحالی دی گئی تھی، اور اپنے گھروں کی طرف، لَعَلَّکُمْ تُسْأَلُونَ، کس لیے؟ لَعَلَّکُمْ، لَعَلَّ تاکہ، تم تُسْأَلُونَ، سَأَلَ یسأل، سَأَلَ اس نے پوچھا، اس نے سوال کیا، یسأل وہ پوچھتا ہے، اور تسأل تو پوچھتا ہے۔ تسألو کے ساتھ واو نون لگا دے تو جمع ہو جائے گا تسألون، تم پوچھتے ہو۔ اب اس کا پیسے وائس بنانا ہے تو شروع کے حرف تا کے اوپر زبر کی بجائے پیش لگا دیں، تسألون تم پوچھے جاؤ، لعلکم تسألون تاکہ تم پوچھے جاؤ، واپس لوٹو اپنی بستیوں کی طرف۔ ابو برازاب آیا ہے، تم چھوڑ کے بھاگ رہے ہو، ادھر واپس جاؤ تاکہ تمہارے ساتھ لوگ مشورہ کریں، جو وہاں چودھری بن کے بیٹھتے تھے، ڈیرے داری کرتے تھے، لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اب بھی کرو نا رہنمائی، تاکہ لوگ تم سے پوچھیں، ہاں جی چودھری صاحب اب کیا کرنا ہے، اب کدھر جانا ہے؟ بھاگو نہیں، ان کو جا کے بتاؤ، لعلکم تسألون تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور اس سبق میں ہمارے لیے رہنمائی، مشکل میں صرف اللہ کو پکاریں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکاریں۔ قرآن میں کہیں بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اگر مشکل میں ہے تو کسی اور کو پکارا جائے۔ یہاں ایک غلط فہمی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ جو آپ کہتے ہیں بیگم صاحب سے، بیگم کھانا لائیں، ہاں جی، بچے کو کہتے ہیں کہ فلاں چیز لائیں، تو یہ پکارنا نہیں ہے، یہ مدد نہیں ہے، نہیں، اس سے یہ پکارنا مراد نہیں ہے۔ یہ تو تعاون ضروری ہے، ایک دوسرے سے لینا دینا، اس پکارنے سے وہ ہے جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص ہیں، ان کاموں کے لیے کسی اور کو پکارنا۔ اب کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اب کسی دوست سے جو تعاون کوئی دوست کر سکتا ہے تو وہ تعاون لیا جا سکتا ہے۔ اب اصل اس مشکل سے نکالنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ جو تعاون ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، یہ شرک ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے، جب جب ان پر کوئی مشکل وقت آیا سب نے اپنے رب کو پکارا، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب کو پکارتے تھے۔ کتنی دعائیں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سیکھ کے پڑھتے ہیں، جو آپ خود پڑھا کرتے تھے، اور ہم بھی وہ دعائیں پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ کس کو پکارا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے، اس سے ہی مانگتے تھے۔ لہٰذا یہ کہنا یا علی مدد، یا غوث اعظم، یا حسین مدد، کسی کو بھی اللہ کے علاوہ پکارنا یہ صریحاً شرک ہے، اور صرف اپنے رب کو پکاریے۔ قرآن سے رہنمائی لیجئے، قرآن ہمارے لیے رہنمائی ہے، اور اگر اس کو رہنمائی نہیں لیں گے اس سے تو پھر وہی ہوگا جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ جیسے پہلی قومیں مٹ گئی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس کو بھی مٹانا، وہ مٹا دے گا۔ آج وقت ہے کہ قرآن کی طرف رجوع کریں، اس سے رہنمائی کریں، رہنمائی لیں۔ اجڑی ہوئی بستیاں ہمارے لیے عبرت ہیں، وہ اجڑ گئیں، وہ بھی اللہ کے ہی پیدا کیے ہوئے تھے، اللہ کے ہی بندے تھے، جتنا اللہ کو ہم سے پیار ہے ویسے ان سے بھی پیار تھا۔ جب وہ باغی اور نافرمان ہو گئے تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ اگر ہم بغاوت کریں گے تو پھر ایسا ہی حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے
عذاب سے، اپنی گرفت سے محفوظ رکھے، اور ہمیں یہ اللہ ذوالجلال توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن اور سنت کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام